اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہے۔ سامعین، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آپ دیکھ لیں موسم دن بدن جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے۔ سیاست جو ہے وہ بالکل ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ بس وہ جیسے کہتے ہیں پہلے سردیاں تھی تو سیاست گرم تھی، تو اب چونکہ گرمی آ گئی ہے، سیاست کی ضرورت نہیں بچی نہیں ہے، نہ کوئی کمیون کے الیکشن ہے، نہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہے، حکومت نے بننا ہی بننا ہے اور مجبوریاں ہوگی پارٹیوں کی۔ ابھی لین دین کی بات ہو رہی ہے، منڈی کا بھاؤ دیکھ رہے ہیں، لیکن آخر میں سب کچھ طے ہو جائے گا اور ایک دم آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومت بن گئی ہے۔ سامعین ناظرین، اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں، لوگ اسپتالوں میں جاتے ہیں، اپنی چیک اپ کراتے ہیں، ڈاکٹر صاحب لکھ کر دیتے ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مجیب الرحمان قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مجیب صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ آپ کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجیب صاحب، میں نے موسم کی بات کی ہے اور ابھی تک حکومت نہیں بنی، ذرا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سیاست سے؟ دیکھیں جی، موسم تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے۔ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی ہوا بھی اس کے ساتھ چل رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اتنی روشنی نظر آ رہی ہے باہر، تو اس میں شاید حکومت کی طرف بھی روشنی لگ رہی ہے کہ شاید اگلے ہفتے میرا خیال ہے کہ حکومت بن جائے گی۔ ان کی کوششیں جاری ہیں، تو دیکھیں اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ موسم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ڈنمارک میں آج اچھا موسم ہے، تھوڑی تھوڑی ہوا ہے۔ ذرا دھیان پھر بھی کپڑوں کا دھیان کرنا ہے باہر نکلتے وقت، یہ نہیں کہ دھوپ بڑی اچھی ہے وہ ٹی شرٹ پہن کے چلے جائیں، اس کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے کپڑوں کا مکمل دھیان کرنا ہے۔ تو لیکن شکر مجیب صاحب، یہ الحمدللہ۔ ذرا ساتھ یہ بھی بتائیں نا، چونکہ آپ پچھلے 3-4 ہفتے سے مہینے سے یہ آپ اس پروسیس میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہمارے لوگ احتیاط نہیں کرتے اور ایک دم جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، تو یہ آپ بھی گئے ہوئے تھے، آپ کا بھی بائی پاس کا معاملہ ہے، چل رہا ہے ابھی تک، تو یہ آپ کو کیسے فیل ہوا؟ ذرا تھوڑی سامعین ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ بھی احتیاط کریں۔ دیکھیں جی، ایسا ہے کہ یہ جو مجھے جو ہارٹ کا پرابلم آیا ہے، یہ 30ویں روزے والے دن صبح کو 11 بجے کے قریب اچانک میرے چھاتی کے اندر درد شروع ہوا اور ساتھ ہی پسینے آنے شروع ہو گئے۔ تو میں نے یہ سمجھا، کیونکہ مجھے اس قسم کی پہلے کوئی شکایت نہیں تھی، شکر الحمدللہ کبھی بھی ایسی کوئی میری ہسٹری نہیں ہے ہارٹ کی اور ایسی چیزوں کی، تو مجھے یہ محسوس ہوا کیونکہ پورا رمضان مبارک تھا اور اس کے اندر پھر رمضان شریف کے روزے تھے، تو یہ محسوس ہوا کہ شاید جو تہذیبیت بن جاتی ہے یا جو میوس جس کو بولتے ہیں، شاید وہ مجھے ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا مجھے درد ہوا اور مجھے پسینے آئے۔ لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ تو دوسرے دن عید تھی، عید کی نماز پڑھی، جمعہ پڑھا، تو عید کے شام کو رات کو دوبارہ کو 3-4 بجے دوبارہ اس درد نے شدت میں اختیار کی۔ تو صبح جب میں 7 بجے ایمبولینس کو فون کیا تو انہوں نے ایمبولینس میں مجھے کہہ دیا کہ آپ کو بلڈ پمپ ہوا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ انہوں نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو میرے 4 کوئی بال بند تھے، اس میں سے انہوں نے کوئی بلون کے ساتھ اس کی کوئی ان کو کھولا، اور شکر الحمدللہ ابھی میرے 2 دن پہلے دوبارہ انجیوگرافی تھی، تو اس میں وہ کافی ماشاءاللہ ان کو بہتر نظر آیا رزلٹ۔ آپ سب بہن بھائیوں کی بچوں کی دعائیں ہیں، اور ابھی 2 چھوٹے بال جو ہیں اس کے اندر تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کہ بندش ہے، لیکن وہ دعائیوں کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ دعائیوں کے ساتھ اور میرے بہن بھائیوں کی جو دعائیں ان انشاءاللہ کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو مجیب صاحب، انشاءاللہ جب بہتر۔ جاتے ہیں تو یہ کرتے کیا ہیں؟ جب فیل ہوا آپ ایمبولینس میں گئے یا خود چلے گئے، جس طرح بھی گئے، تو جی آگے میں کیا نے اسپتال کا کام کس طرح شروع ہوتا ہے؟ جب یہ میں نے ایمبولینس کو ٹیلی فون کیا تو ایمبولینس میرا خیال ہے آئی تھنک کہ 5-6 منٹ کے اندر اندر میرے دروازے کے سامنے تھی۔ وہ فوراً لوگ اوپر آئے، انہوں نے کہا جی آپ نے اسٹریچر پہ جانا ہے یا ویسے؟ میں نے کہا جی میں ویسے جاتا ہوں۔ میں نیچے گیا، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے میری ای سی جی کی اور ساتھ ہی انہوں نے میرا بلڈ ٹیسٹ کے ساتھ بلڈ ٹیسٹ انہوں نے ایسے طریقے سے کیا کہ زبان کے اندر ایک چھوٹی سی گولی رکھی اور ایک سپرے کیا، اور اس کے ساتھ وہ جو تیاری کرتے ہیں کہ جاتے ساتھ ہی دوائیاں ڈالنی، اور ساتھ ہی انہوں نے میرے بازو کے اندر جو کلولہ جس کو بولتے ہیں وہ لگا دیا، 2 لگا دیے، اور دونوں کے اندر سالٹ مین وہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اور میرا خیال ہے 5-6 منٹ کے اندر، کیونکہ ہمارے گھر سے ریچھ ہاسپٹل نزدیک ہے، 5-6 منٹ میں ریچھ ہاسپٹل پہنچا۔ انہوں نے فوراً مجھے ان لاک کیا اور کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد مجھے آپریشن تھیٹر لے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے میری بیاندلی کی ہے۔ ویری کوئک سروس، بڑی اچھی سروس، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی یہ جو پروسیس تھا ایمبولینس سے لے کے ٹوٹل میرا خیال 2-2.5 گھنٹے کا تھا، لیکن اس کے دوران اسٹارٹ جو ٹریٹمنٹ تھا وہ میرا ایمبولینس میں شروع ہو گیا تھا،
क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर ही उन्होंने चेक कर दिया था कि आपको ब्लड पंप हुआ है, और उन्होंने साथ ही दवाई देनी शुरू कर दी। तो अल्लाह का शुक्र है जी, आप लोगों की दुआएं, बहन भाइयों की दुआएं। और उसमें यह है कि फिर उन्होंने मुझे दवाई साथ दी कि मैंने 5-6 दिन पहले टाइम अस्पताल रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे दवाई दी, दवाई के साथ दिया कि मेरा खून पतला करने वाली, कोलेस्ट्रॉल वाली, तो उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई। और परसों का जो रिजल्ट था, वो डॉक्टर उस पर मुतमईन थे कि जो हमने आपका जो चीज़ जो आपने की थी, आपके लिए जो हमने जो इलाज हमने सोचा था, जो किया है, वो बेहतर साबित हुआ है। और जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी उन्होंने बाईपास भी कैंसिल कर दिया है और कोई स्टंट भी नहीं डाला। वो बिल्कुल जो रास्ता था उन्होंने ओपन किया है, और वो कह रहे थे कि खून का बहाव भी ठीक है। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला जो छोटे वाले दो अभी भी कोई थोड़े थोड़े क्लोज है, वो भी उन्होंने मुझे तसल्ली दी है कि दवाई के साथ इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएंगे। चले मुजीब साहब, आपने अच्छा किया बताया। सब नाज़रीन, आपने सुना कि मुजीब साहब बता रहे थे कि ये एहतियात सबको लाजमी करनी चाहिए। जो प्रोसेस शुरू होता है, फ़ोन करने में भी कभी देरी ना करें। वो देखिए बता रहे हैं कि 5 मिनट के बाद उनके घर के सामने आ गई एम्बुलेंस, आ गई, तो फ़ौरन ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो मुजीब साहब, ये चीज़ें तो खैर चलती रहती, ये सोशल वेलफेयर मुल्क है जो है, इन्होंने सेहत की बहुत सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारियाँ जो वो स्टेट ने ली होती हैं, और ये बड़ा अच्छा जो है दुनिया में इसी तरह डेनमार्क का नाम है। बाकी चीज़ें तो चलती रहती है मुजीब साहब, चूँकि इसके साथ साथ सियासत भी चलती रहती है। लेकिन अभी जो ये हुकूमत बने नहीं, तो ये हुकूमत तो बन तो जाएगी, लेकिन जो हमारी अपने लोग हैं वो अगली दफ़ा की, इस दफ़ा बड़ी खुशी की बात है, वो तैयारियां अभी से ऐलान कर रहे हैं कि हम अगला पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये अच्छा साइन बोर्ड नहीं है? बहुत अच्छी बात है जी। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये पहली दफा ऐसे हुआ है, वरना तो आपको पता है हमारे कैंडिडेट जो है वो जब इलेक्शन खत्म होता है तो फिर 3 साल के लिए बारसल पे चले जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि इस दफा उन्होंने कहा है साथ ही कि हम जी आइंदा इंशाल्लाह कैंडिडेट होंगे। और वो कैंडिडेटों को चाहिए कि अभी से अपना काम, जैसे हम बार बार कहते हैं, अपना काम शुरू करें, अपना होमवर्क शुरू करें, लोगों से मिलें, अपनी सियासी पार्टियों के अंदर अपना इनपुट डालें, अपनी कम्युनिटी के लिए डालें, अपने लिए डालें, अपने बच्चों के लिए डालें। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा साइन है कि उन्होंने आज 3-3.5 साल पहले ही अभी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, और इसमें हम खुश हैं। और मैं चाहूंगा, मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि हमारे यंगस्टर जो हमारे बेटे बेटियां हैं वो आगे आए पार्लियामेंट के इलेक्शन में, रीजन के इलेक्शन में, कम्यून के इलेक्शन में। और हम जो बड़े हैं, जो सीनियर हैं, उनको चाहिए जो उनके साथ खड़े हों, उनकी सपोर्ट करें, खड़े होकर सपोर्ट करें, खड़े होकर उनकी टांगे ना खींचें, बल्कि बेहतर तरीके से उनकी सपोर्ट करें, ताकि यंग बच्चे अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर तरीके से डेनमार्क में गुजार सकें। हम लोग तो क्योंकि अभी बोनस वाले हैं, तो चलें, हमारा तो जितनी जिंदगी अल्लाह ताला ने दी हुई है वो उसके साथ तो हमने चलना है। लेकिन जो बच्चों की अल्लाह ताला जहाँ पे जो बच्चे बड़े हुए हैं, जो माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं, अल्लाह ताला उनकी लंबी जिंदगियां करे, और अपने बच्चों का भी, उनके बच्चों अपने आगे चौथी नस्ल हमारी चल रही है। तो ये यंगस्टर को हमने सपोर्ट करना है। तो यंगस्टर को सपोर्ट करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, तड़ाबंदी नहीं करनी, दूसरे सिस्टम के नहीं अंदर आना। जो बच्चा उस काबिल हो, जो बच्चा उस चीज पे उतरता हो, उसकी कारकर्दगी अच्छी हो, तालीम याफ्ता हो, इस माशरे को समझता हो, इस कानून को समझता हो, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। जी साहब, आपने बिल्कुल बुझा फरमाया। आपने जब सियासतदानों का जिक्र हुआ, तो इस वक्त तो सोशल वर्कर, ये पहले सोशल वर्कर थे लेकिन ये भी करते हैं, लेकिन अभी माशाल्लाह मुस्लिम लीग कायद आज़म के डेनमार्क में ये सदर हैं, तो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। राय साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका, आपकी सारी टीम का, और मेरे बड़े भाईजान जनाब मुजीब कुरैशी साहब, और सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आपने बड़ी जिम्मेदारियां ले ली हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ सदर कोई मजाक नहीं होता। खाली बात है, मुजीब को साहब को देखे ना कि कितनी इन्होंने मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी बड़ी मुश्किल वक्त आया। बीमारी बड़ी होती है, ये प्रेशर भी बड़ा होता है, नाम बीमारी का। लेकिन आप तो माशाल्लाह, आप शुगर के पेशेंट हैं, लेकिन आप शुगर की गोलियां जो है वो कोका कोला के साथ खाते हैं। देखें जी, शुगर को अगर आप अपने सर पे चढ़ा लेंगे तो उसने तो नुकसान ही करना है ना। तो लिहाजा टेंशन मत लें। शुगर हर पाकिस्तानी, हर दूसरे बंदे को शुगर है, तो कोशिश करनी चाहिए। तो ज्यादा आप मतलब टेंशन ना शुगर को लें। शुगर से काटते हैं? शुगर को शुगर से काटना पड़ता है, वरना कोई हल नहीं है। शुगर मुजीब को साहब, अगर देख आपने लें काटना है तो सियासतदान शुगर किस से तरह काटना। के ये सियासतदान हैं। देखिए, ये उन्होंने कहा जी वो माशाल्लाह जी बड़े घबराते नहीं हैं। ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जी। अब इनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा आ गई हैं। अब इनके लीडरान की सालगिरह भी आ रही है, अब ये फिर मसरूफ हो जाएंगे। तो नहीं नहीं, मौसम साल में बड़े गिरह
जनाब सालगिरह 26 ये को मेरी है। स्क्रीन पे चमक रहा है कि शायद सालगिरह जो है वो कैंसिल ना कर दी जाए, वो छोटी सी खोज अपनी कोई प्राइवेट महफिल कर लें। नहीं देखें जी, सालगिरह तो हर साल आती है ना, लेकिन देखें सालगिरह तो जो मनाते हैं हम कायद की मनाते हैं 25 दिसंबर को, सारे पाकिस्तानी आपके साथ मिलकर मनाते हैं और आइंदा भी मनाते रहेंगे। तो लीडरान की सालगिरह तो आती रहती हैं, तो इंशाल्लाह बिल्कुल बैठेंगे, अपनी जो हमारी इंतजामिया है, जो हमारी टीम है, तो उनके साथ बैठेंगे और कोशिश हमारी यही होगी कि हमारे कुछ जो हमारे ऐसे साथी हैं, जिस तरह भाईजान मजीब, जिस तरह आप और मियां मुनीर साहब और कुछ ऐसे मेरे कोई ऐसे खामोश सिपाही हैं जो हमारे साथ थे और उनकी बिल्कुल जनाब मदर्दियां हमारे साथ थी, साथ हैं भी। वो इंशाल्लाह साथ तो रहेंगी ना जनाब, ये तो आपका तो हमें डाउट ही नहीं है ना। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि हम मिलजुल कर यहाँ जो है पाकिस्तानी सियासत को उस सतह पर ले जाएं कि जहाँ हम बिल्कुल जिस जिस पार्टी में मर्जी रहें, लेकिन हम आपस में इख्तलाफात ना करें और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए काम करें। राजी नामुमकिन बातें ना करें, चूंकि आप सदर हैं, आप पर देखिए जी, कंधों पर बड़ी राय साहब जिम्मेदारी है। ये हमारा ख्वाहिश तो बड़ी अच्छी है, ख्वाहिश तो बड़ी देखिए अच्छी जी, है। हमारा काम है कोशिश करनी, हम कोशिश करते रहेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो अभी देखें सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है, अभी देखें जिस वक्त अभी जो मैं पहले भी कह रहा था कि इस वक्त जो है मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा अफसोस है कि जो ये मुजाहरा हो रहा है, ये मुजाहरा इस वक्त नहीं होना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो ही समझें कि एक एटम बम के ऊपर बैठा हुआ है। जिस वक्त जिस तरह माहौल जा रहा है तो हमें इत्तेफाक की जरूरत है। तो कोशिश यही करनी ये चाहिए मुजाहरा कि कहाँ पे हो रहा है जी? जी पाकिस्तान एम्बेसी के सामने हो रहा है 26 को। आप के अच्छा भाईजान आप अस्पताल से फारिग हो गए हैं, आप दुनिया पे नजर रखा करें। जी, मैंने मुझे पता चला था मुजाहरा हो रहा है, लेकिन जगह का नहीं पता। ये वो, लेकिन इन चीजों को हमें सोचना कौन चाहिए। कर रहा है हम मुजाहरा, कौन कर रहे हैं? जी ये पीटीआई वाले कर रहे हैं अच्छा जी, और चले एक जो सियासी जमात जो भी हो ना जी, मैं तो ये कहूँगा सियासी जमात जो भी हो, मुजाहरा करना या एहतजाज करना हर बंदे का हक है। हर बंदे का लेकिन हक है, लेकिन लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि टाइमिंग को जरा जरूर टाइमिंग इस वक्त इतनी मद्देनजर है कि रखना चाहिए। देखें कि अभी देखें कि हर बॉर्डरों पे फौजें लगी हुई हैं। कल आप आर्मी चीफ का बयान देख लें, उसने कहा जी हम नजर रखे हुए हैं पाकिस्तान पे। तो आगे से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा जी आप ने पाकिस्तान पर नजर रखी है तो हमने पूरी दुनिया पर नजर रखी हुई है। तो ये देखें, ये चीजें जो है हमें बिल्कुल सोचना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस वक्त हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े हों। हमारे जो इंडिविजुअली मसाइल हैं आपस में ये हल होते रहेंगे और कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ये राज मसाइल भी साहब, हल होंगे। इंडिविजुअल मसाइल क्या है? आप मुझे बताएं कि अगर बिजली महंगी है, गैस नहीं है, फलां चीज़ है, जो सोशल काम होते हैं जिसका फ़ायदा पूरी कौम को होता है, तो उस वक्त ये आप लोग सियासतदान इकट्ठे क्यों नहीं होते? देखें जी, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इकट्ठे हों, लेकिन यही पीटीआई, यही अगर नून या यही काफ अगर अपोजिशन में होगी, बयान देंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन जिस वक्त ये हुकूमत में आते हैं, अपने टीए अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो तो सबसे पहले जाकर साइन करते हैं। तो ये तो हमें भी सोचना नहीं, चाहिए चलें और वो जो कोशिश। मर्जी करें, हम सियासत के जमहूरियत के खिलाफ की बात नहीं करते, लेकिन जो फेलस मसाइल होते हैं तो वो उस पर मैं क्यों वही नहीं बात इकट्ठे कर रहा हूँ होते? ना, फेलस मसाइल पे इसलिए नहीं इकट्ठे होते कि हमारी अवाम जो है वो बाहर नहीं निकलती, अपने हकूक मांगने के लिए बाहर नहीं निकलती। अगर वो अपने हकूक मांगने के लिए निकलेंगे तो हमें अपने हकूक भी मिलेंगे तो और राय हमें साहब, फिर उसका हर कोई अपने कायद के हकूक के लिए बाहर निकलेगा तो फिर तो यही हाल होगा ना। यही बात है ना राय साहब, को अपने हकूक के लिए नहीं निकल रहे, कायद के लिए निकलते हैं। तो यही वजह, इसी वजह से वो फायदा भी उठाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर इन्होंने इमरान खान को निकालना होता या उसकी जितनी जमात है या जितने पीटीआई के उसके मेंबर्स हैं या जिस तरह उसकी सारे लोग, आप देख लें हमारे हल्के के एमपीए जो हैं, शायद रजा कोटला साहब, वो अपने स्पेन बैठे हुए हैं। इसी तरह कुछ और है, आप देख लें कितने कौमी असम्बली में तकरीबन 93 के करीब मेंबर थे, सब अपने टीए अपनी मौजें कर रहे हैं, अलाउंस ले रहे हैं, सारा कुछ तनख्वाहें ले रहे हैं। सिर्फ बातों की हद तक है। अगर इन्होंने जेल के आगे जाके एहतजाज करना है तो वहां 3 या 4 बंदे जाएंगे। तो अगर 150 के करीब एमपीए हैं अपने पंजाब में, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है, तो एक दिन अगर ये जाकर अपना हक मांगते हैं, अगर जायज तरीके से जाकर जेल के आगे खड़े हों
بات کریں، لیکن نہیں، انہوں نے کرنا صرف عوام کو بیوقوف بنانا ہے اور ان کے آگے جیسے کہنا جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے غیر ممالک میں جو ہے ہمیں لوگوں کو بتانے کے لیے ہم کر رہے ہیں جی یہاں تو امبیسی کے راج صاحب سامنے بھی کر آپ دیں بھی گے۔ تو حکومتی جماعت کے اب صدر ہیں، مسلم لیگ کاف کے صدر ہیں، بڑی جماعت ہے آپ کے بھی تو اوورسیز کے جو ہیں وہ منسٹر بھی ہیں، اور آپ کے جو ہیں صنعت و تجارت کے بھی جو ہیں وہ وزیر ہیں۔ پنجاب کی بات کروں، اگر قومی کی بات بھی کروں تو دونوں چیزیں چلتی ہیں، تو راج صاحب آپ کی تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں نا۔ بالکل ہیں جی، میں اس پہ بالکل کہتا ہوں کہ ہمیں جو ذمہ داریاں ہم پہ ہم بالکل پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہوگا، اور ہم کوشش ہماری یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے علاقے کے مسائل اور جو پاکستان جن مسائل میں گرا ہوا ہے، ہماری کوشش یہی ہے کہ ان مسائل کو ہم حل کر سکیں۔ مجیب صاحب آپ راجہ صاحب کی بات سن رہے تھے، مسائل کی وہ کہہ رہے ہیں حل کریں گے، تو لیکن ابھی جو ہے یہ آپ جس جماعت کے میں کہتا ہوں کہ اپنا صدر ہے یہاں ڈنمارک میں، تو یہ بڑی جماعت ہر دور میں ہر حکومت میں ان کا جو حصہ ہوتا ہے، جس طرح ریڈیکل وینسٹا کا یہاں حصہ ہوتا ہے، اسی طرح مسلم کاف لیگ بھی ہر حکومتی جماعت میں ماشاءاللہ ان کا حصہ ہوتا ہے، اور اگلی بھی جو حکومت بنے گی اس میں حصہ ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے درست کی کہ یہ شروع سے، کیونکہ یہ جو ہمارے چودھری برادران ہیں، کیونکہ ان کی جو سیاست ہے یہ ایک وفاداری کی سیاست ہے، پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو حکومت بنے ان کے ساتھ مل کے وہ کام ہے۔ کو پتہ ہے ان کے جو سربراہ ہیں وہ پرائم منسٹر بھی چکے ہیں چودھری شہزاد صاحب، اور انہوں نے اوورسیز کے لیے کام بھی کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے جو گاڑی والا کام ہے اوورسیز کا جو فری ہوئی تھی، یہ چودھری شہزاد صاحب کے وقت کی انہی کا اعلان تھا۔ جیسے بھٹو صاحب نے ڈنمارک میں ایمبیسی دی، بھٹو صاحب نے ڈنمارک میں پی آئی اے دیا، ایسے چودھری شہزاد صاحب کا بھی ہے کہ تو اس میں کاف لیگ ہمیشہ اچھے کام کو دیکھیں۔ ابھی پاکستان میں جو آپ کی وہاں کی جو سروس ہے، جو کہ بہترین سروس جس کی ضرورت پڑتی ہے 1122، وہ بھی کاف لیگ کی مطلب کہ دی۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو کاف لیگ نے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسی رائے نہیں ہے کہ کاف لیگ تو کام کاف لیگ اس کا مطلب کہ مطلب ہے قریب تھی، اپنا پی ٹی آئی کے قریب ہے۔ نہیں دیکھیں نہیں، وہ جی نہیں ابھی نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے رائے قریب صاحب نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کیا ہوا تھا، وہ نہیں پی نہیں ٹی کوئی آئی کے اتحاد ساتھ، نہیں تھا۔ ہاں ان کا کوئی اتحاد نہیں تھا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ دیکھیں ان کا، میں نے پہلے لفظ استعمال کیا کہ وہ وفاداری کی سیاست کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ سب کے ساتھ، ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، زرداری صاحب کے ساتھ بھی، ان کا سب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تاکہ ملک کے اندر افراتفری میں اور ملک کے اندر ایک بیلنس حکومت چلتی رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کاف لیگ کا ہمیشہ ہی کردار اچھا رہا ہے، تو مجھے امید ہے ڈنمارک کے اندر بھی جو ہمارے یہ محترم صدر راجہ، میرے پیارے چھوٹے سے بھائی، جو پیارے پیارے بھائی جو ہے، میں ان کو کیا کہوں، ان کو تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں تھا ان سے ناراض، لیکن انہوں نے کل مجھے راضی کر لیا ہے۔ تو میں راجہ فراز صاحب سے آپ گزارش کروں میرے گا کہ بڑے بھائی ہیں جی، میں بالکل جہاں میرا قصور ہوگا میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن اور یہ ہے کہ میں نے میں یہ ان کے ساتھ انشاءاللہ جی ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ اگر جہاں پہ ان کو ضرورت پڑے گی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی اور اس کے صدر، اس کی جماعت کی، انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئیں گے، اور ملک کے لیے اور ملک کی عوام کے لیے ہم کام کریں گے، مل کے کام کریں گے۔ انشاءاللہ تو راجہ صاحب انشاءاللہ۔ میرے سامنے سکرین پہ کچھ بلنک کر رہا ہے آپ کا، جو انہوں نے کہا جی کہ راجہ صاحب نے پریشر پہ آ کر جو ہے یہ سالگرہ کینسل کر دی ہے۔ نہیں ابھی تک کینسل نہیں کی، تو نہ کوئی پریشر ہے، تو نہ کوئی ایسی بات ہے۔ پریشر کس نے ڈالنا ہے جی؟ یہ مجیب صاحب پریشر آپ نے تو نہیں ڈالا؟ نہیں جی، میں نے رائے صاحب دیکھیں، تو خوشی کی بات ہے جی۔ میں جمہوری صدر ہوں، میں اگر میری کیبنٹ جتنی ہے وہ کہتے ہیں اگر ہم اس بالکل میٹنگ کریں گے، اگر زیادہ اکثریت نے کہا جی سالگرہ کریں گے تو کریں گے، دیکھیں جی میرا تو خیال ہے میں چھوٹا سا ایک مشورہ کیونکہ دے سب سکتا سے ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 26 کو ان کی سالگرہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 26 کو میرے بہت پیارے دوست ہیں، ان کے والد صاحب کی یہاں برسی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ ملک اکرم صاحب بیدیوزن والے، تو ان کے میں نے ان وہاں جانا ہے، تو اس لیے 26 کو نہیں رکھی۔ اگر فارغ ہوتا اس دن تو اس دن پہ ہی رکھتے ہیں۔ دیکھیں میں اگر چھوٹی سی بات کروں، دیکھیں پارٹی کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے۔ سالگرہ تو جیسے راجہ فراز صاحب نے کہا کہ آتی رہتی ہیں لیڈروں کی، لیکن یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ اسی دن منانی ہو۔ بالکل جب جماعت بیٹھ جائے گی، ان کے جو عہدیداران ہیں وہ آپس میں دیکھیں بیٹھ جی، جائیں گے اور آپس ہمارا میں منا لیں گے۔ بالکل ہمارا یہ تھا، تو اس میں اصل میں یہ تھا کہ کل ہمارے سید میر مختار ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کو بھی ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے، تو آپ یہاں کی جو رائے سکننگ ہے وہ ان کو جا کر لے کر آئیں گے۔ تو ہمارا دل یہ بھی ہے
کہ وہ بھی شامل ہو سکیں. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے جی, اللہ تعالیٰ تو کو دیکھیں آپ کے سامنے وہ کتنی انہوں نے وہ کومے میں 20 دن رہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی ہے. صحت دی ہے. شکر اللہ کا بڑا خصوصی کرم ہے, مولا تو کا کرم راجہ صاحب ہوا آپ بھی کوشش کریں, مجیب صاحب بھی کوشش کریں, سارے مل جل کر کوشش کریں, سیاسی جماعتیں تنظیمات بھی جو لوکل ہیں وہ بھی مل کر کوشش کریں کہ دیکھیں کتنا میڈیکل کا بہترین نظام ہے کہ شاہ صاحب انگلینڈ میں علاج ہوا, فسکری جہاز لے کر آئے گا, یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. تو آپ بھی اپنے لیڈران کو کیوں نہیں کہتے, جب آپ لیڈران کے لیے خالی پارکنگ پلیس بناتے ہیں تو پھر معاملات تو نہیں حل ہوتے؟ نہیں دیکھیں جی, ہمارے لیڈران رائے صاحب جو ہیں انہوں نے دیکھیں سب سے ابھی جو اوورسیز کا کارنامہ ہے, جو اسپین میں جو مسائل تھے پبلک کو, جو وہاں امیگریشن کھلی ہے اور آپ کے سامنے کم از کم میرے خیال میں 30,000 کے قریب پاکستانی ہیں, اور اس طرح وہ پورے 5 لاکھ لوگوں کو وہ امیگریشن دے رہے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ جو ہے جناب اپنے سالکس کا, اور اس نے بالکل امبیسی کو اور اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے بارسلونا جنرل کونسلر جو ہیں مراد وزیر صاحب, اور انہوں نے اس وقت پہ کام جو 24 آور وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کو پیپر بنا کر دے رہے ہیں. اور جو ان کی رکاوٹ تھی اپنے کریکٹر سرٹیفکیٹ تھی, انہوں نے اس کو بالکل ختم کر کے ادارے کو حکم دیا وہاں انٹیریئر منسٹری کو کہ فوراً محسن نقوی صاحب نے خود جا کر اس چیز کو کہا کہ فوراً سے پہلے ان لوگوں کو کاغذات ان کے دیے جائیں تاکہ یہ وہاں ان کو امیگریشن مل سکے. تو اس طرح یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ پریشر بلڈ کرتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ نہ ہو تو سیاسی حکومتوں میں اس میں یہی عوام کے فائدے ہوتے ہیں. مجیب صاحب, راجہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ لوکل کام ہونے چاہیے. یہ جو وزیر یا وزراء آتے ہیں تو منسٹرز آتے ہیں تو یہ سارا نظام یورپ کا دیکھتے ہیں. خالی یورپ میں یہ نہیں کہ جائیدادیں خریدنا ہے, یورپ میں آ کر اپنے ویزوں کے لیے پکا کام کرنا ہے, یورپ میں آ کر یورپ کی چیزوں کو دیکھ کر امپلیمنٹ کریں. امپلیمنٹ تو وزراء نے جا کر بتانا ہوتا ہے. دیکھیں گے راج صاحب, بات یہ کہ آپ ہم یورپ تو ضرور کرتے ہیں. ہم اپنے ملک جس میں رہ رہے ہیں ڈنمارک کی اگر بات کریں, آپ کا کیا خیال ہے, یہاں پہ بجلی مہنگی نہیں ہوئی, یہاں پہ گیس مہنگی نہیں ہوئی, یہاں پہ سب چیزیں مہنگی ہوئی, تنخواہیں نہیں بڑھی. تنخواہیں اگر 2-3 کروڑ پر آور کسی کی بڑھی ہیں یا 5 کروڑ, تو یہ تو دنیا ساری کا سلسلہ چلتا ہے. لیکن کیونکہ یہاں پہ آبادی بہت کم ہے, 6 ملین کی آبادی ہے اور آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے, تو تھوڑا سا ہمیں فرق اترے. یہاں پہ دیکھیں نا, میں آپ راجہ فراز صاحب, ہر بندہ یہاں پہ ٹیکس دیتا ہے اور اس ٹیکس کے پیسے کے ساتھ یہ ساری نظام کو چلایا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہاں سے کچھ اچھی باتیں سیکھ کے وہاں پہ آپ کی بات درست ہے کہ امپلیمنٹ کرنی چاہیے. اور جیسے کہ ہمارا وہاں کا صحت کا شعبہ ہے, تعلیم کا شعبہ ہے, ایسی چیزوں پہ جو ہمیں کوئی اچھی چیزیں یہاں سے ملیں وہاں پہ ضرور امپلیمنٹ کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ اگر آپ مقابلہ کرنا چاہیں تو ہمارے کچھ لوگ پہلے بھی کہتے جی اسکینڈینیویا ضرور ہے, لیکن اسکینڈینیویا کے اندر اگر ہم مکمل طور پہ ٹیکس ادا نہ کریں اور مکمل طور پہ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کریں, ساری جو یہاں پہ مخلوق رہتی ہے, تو یہاں پہ بھی ہر چیز جو ہے نا اس کا مشکل ہو جائے. آپ دیکھ لیں آپ کے ہمسائے میں سویڈن میں, ناروے میں, آپ کو جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. ایک ڈنمارک باید ایسا ملک ہے جو کہ آپ کو فری ڈاکٹر جو ہے کنسلٹ کرتا ہے. ایسی دنیا کے اور ملک بھی ہیں جہاں پہ, یورپ میں بھی ایسا نظام ہے. لیکن یورپ میں اس لیے تھوڑی سی آسانی ہے کہ ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس کے پیسوں کے ساتھ ہماری ایجوکیشن, ہماری ہاسپٹل, ہماری یہ چیزیں چلتی ہیں جس کے اوپر جو ہے نا ہمیں سہولتیں ہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ کے جانا چاہیے اور وہاں پہ کچھ نہ کچھ جیسے دیکھیں نا, ابھی راج صاحب نے فرمایا کہ 30-35 ہزار بندے کو امیگریشن ہو رہی ہے. تو اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں, لوگ اپنا کام کریں گے, اپنی فیملیز کو وہاں پہ پاکستان سپورٹ کریں گے. تو یہ جو بھی اس وقت کی وزارت ہے, جو بھی حکومت ہے, جو بھی وزیر ہے, تو ان کو یہ کارنامہ تو ان کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. بھجن یہاں آپ نے کہا نا کہ صحت کے مسائل, صحت کا سب سے اگر اچھا قانون آپ نے دیکھنا ہے تو وہ اسپین ہے. اسپین آپ چلے جائیں, وہاں آپ کو اگر چھوٹا سا بھی مسئلہ بنا ہے تو اسی وقت سارے ڈاکٹر, یہاں تو اگر آپ اسکیسٹون میں چلے جائیں تو 8 گھنٹے آپ کو ویٹنگ پہ بٹھا دیتے ہیں. وہاں اللہ کا شکر ہے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو اسی وقت ایمبولینس آتی ہے, گھر سے لے کر آپ کو جاتی ہے. اور وہاں اس کے بہت اچھے مسائل, حالانکہ وہاں اتنا ٹیکس دیتے بھی نہیں ہے, کم, یہاں سے بہت زیادہ کم تو ٹیکس ہے. وہ تو بات آپ کی درست ہے, لیکن جس جگہ آپ کا بزنس ہے, کاروبار جہاں آپ کرتے ہیں, تو وہاں بھی تو دیکھیں نا حکومتی جو اپنا جو کمیونز کے لوگ جو آتے ہیں, جو لوگ اپنا بنا جسے کہتے ہیں کہ جو کیئر کرتے ہیں بوڑھوں کی, جوانوں کی, جو مریض ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, پینشنسٹ ہوتے ہیں, جن کو ماں جو ہے گھر میں فیملی سسٹم نہیں ہے, سنبھالا نہیں جاتا, تو ان کی دیکھیں کیئر کتنی اچھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل, یہاں بالکل رائے صاحب, یہ بالکل وہاں بھی ہے,
لیکن یہاں اس سے زیادہ جو ہے یہاں بالکل یہ بینیفٹس ہیں. تو یہاں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہاں جو ہے جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، حکومت ان کو سنبھالتی ہے اور کوشش کر رہی ہے انہیں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہمارے جو ریجن میں ممبر بیٹھے ہیں دوسرے کمیونوں میں، کوشش کرنی چاہیے کہ جو ویٹنگ لسٹ ہے اسکیسٹون کی، اس کو کم ہونا چاہیے اور اس پہ بالکل کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اور جتنے ہمارے نوجوان سیاستدان آئے ہیں ان سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آئیں راج میدان صاحب، میں اور آپ اس کے لیے کام سیاسی کریں. جو پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے چکروں سے نکلیں تو توجہ دیں نا. نہیں، ہم نکلے ہوئے ہیں، ہم یہاں بھی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے رائے صاحب، پاکستان کی سیاست میں بھی بندے کو ان ہونا چاہیے. آپ کے پاس اگر بندے یہاں جو ہیں 2-2 3-3 جابیں بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں اور سیاسی اگر یہ تو دیکھیں آپ کے پاس اگر راج صاحب، ٹائم آپ کا ہے. ایجنڈا یہ کیا ہے؟ آپ کسی کو بہت بڑی ذمہ داری ملی ہے، آپ کیا کرنا چاہیں گے مستقبل میں؟ میری ذمہ داری جو مجھے ملی ہے، ایک تو میں یہاں اپنی پارٹی کو مضبوط کروں گا اور اس کے بعد ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم سب مل کر جتنی سیاسی جماعتیں ہم کوشش کریں کہ اپنے پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں اوورسیز کے، ان کے لیے ہم سب اکٹھے ہوں، ان کے لیے ہماری آواز ایک ہو. مجیب صاحب، آپ نے ان کی بات سنی، یہ سارے انڈے ایک ٹوکری میں آ گئے ہیں. اب یہ اگر انڈے توڑیں گے تو خراب کریں گے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اب نہیں ان کو کوئی نہیں توڑے انشاءاللہ گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اتفاق سے ہی سارا کام ہوگا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے رائے صاحب، دیکھیں نا، ہم نے ایم آر پی لی، ہم نے ڈیو نیشنلٹی لی، ہم نے پاکستان ہاؤس لیا. کیسے لیا؟ اتفاق سے لیا. ایک بندے کا اس میں کوئی کارنامہ نہیں، اس میں سب کا کارنامہ ہے. پاکستان کمیونٹی فارم ہے، تمام سیاسی جماعتیں ہیں، سوسائٹی ہیں، دینی جماعتیں ہیں، سب نے مل کے کوشش کی تو ہمارے مسائل حل ہوئے نا. تو اس میں شکر الحمدللہ کہ ہمارے یہاں کی کمیونٹی میں یہ بڑا ایک چیز جو ہے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب پاکستان کا نام، پاکستان کے کوئی کام ہو یا پاکستان کی کمیونٹی کے متعلق کوئی کام ہو تو ہم انشاءاللہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. سیاسی اختلاف تو ایسا آتے ہیں نا، سیاسی اختلاف تو ہر جگہ ہوتے ہیں. یہاں پہ ابھی دیکھیں نا، 1 مہینہ ہو گیا الیکشن ہوئے، سیاسی اختلاف ہے تو حکومت نہیں بن سکی نا. تو سیاسی اختلاف کی کوئی علیحدہ بات ہے. جب ملکی بات ہوگی، جب قومی بات ہوگی، جب کمیونٹی کی بات ہوگی تو انشاءاللہ ہم سارے ایک پرچم کے نیچے ہی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تو آخر میں آپ راج صاحب کیا کہنا فرمائیں گے؟ دیکھیے، میں تو یہ رائے صاحب کہوں گا کہ ہمیں سب کو مل کر اور سب سے پہلے جو ہمارے پاکستانیوں کے یہاں مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ جو اس وقت مسائل ہیں پراپرٹی کے ہیں، لوگوں کو پراپرٹی کا مسئلہ ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان مسائل کو حل کریں. اور کوشش کریں کہ جتنے ہمارے اوورسیز کے مسائل ہیں سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ مسائل حل ہوں. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو راج بھی صاحب کس طرح کوشش کریں کہ ہر بیماری کے پیچھے، ہر کرپٹ پولیس افسر کے پیچھے سیاستدان ہے، ہر اسپتال میں کرپشن کرنے والے ملازم کے پیچھے جو ہے وہ سیاستدان ہے. پاکستان میں جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں اس کے پیچھے سیاستدان ہے. پھر ٹھیک کس طرح کریں گے آپ؟ دیکھیں رائے صاحب، میں ابھی ایک میں سب کی بات نہیں کر رہا. جی میں ایک انیشیٹو لے رہا ہوں کہ جو اوورسیز کے نام پہ اسکیمیں شروع ہوتی ہیں ان پہ میں بالکل ابھی آپ کے ساتھ اور باقی یہاں کمیونٹی کے ساتھ ہم مل کر ایک گروپ تشکیل دیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو پاکستان کی اوورسیز کی تنظیمیں ہیں وہ اس کا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں پاکستان میں سیاستدان، اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ وہ اوورسیز کو فائدہ ملے اور اوورسیز کے حق میں اس کا فیصلہ ہو. اور جتنے پلاٹ اور باقی چیزیں ملتی ہیں وہ اوورسیز کو ملنی چاہیے اور ان کا حق ہے اوورسیز کا اور ان کو ملنی چاہیے. جی مجیب صاحب، آپ نے کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. یا راج صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. آپ دو صدور ہیں اور دونوں فضا میں اور گرمی بھی ہے. دیکھیں جی، دونوں صدور ہیں اور دونوں بڑے پیارے بھائی بھی ہیں. اور انشاءاللہ پوری جیسے راجہ فلاد نے بات کی ہے، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جی. جو بھی کمیونٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھا کام ہوگا شانہ بشانہ کھڑے ہوئیں گے. اور انشاءاللہ سب آگے بھی دیکھیں جو ہماری زندگی گزری ہے ہم نے کمیونٹی کے لیے کام کیا. میں نے اور آپ نے اور راجہ فراز صاحب نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم نے کوئی یہاں پہ کوئی 10 پلاٹ جو ایسی چیز کو اپنے نام نہیں لگوائے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کمیونٹی کے لیے جو ہم اچھا کر سکیں یہاں پہ بھی کمیونٹی کی خدمت کریں، اور پاکستان کے لیے بھی جو ہم سے ہو سکے اس کے لیے ہم بہتر کریں. اور اس کے لیے ضروری راج صاحب یہ ہے کہ آپس میں اتفاق، پیار، محبت
یہ ہم نہ اس کا دامن ہم نہ چھوڑیں، اس کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور اس کو ساتھ پکڑ کے چلنا ہے۔ مجیب صاحب، راجہ صاحب ہمارے اتوار کو مہمان ہوں گے تو پھر یہ لاڈ پیار نہیں ہوگا، پھر یہ اپنی تیاری کیا کریں، پھر اب ان کے پاس سوالات بھی ہوں گے، خالی اب جو ہے نا وہ اشتہار والے کام نہیں چلیں گے۔ نہیں، اشتہار والے پہلا بھی کام نہیں چلتے تھے راجہ صاحب، آپ کے ہر کڑے پہ سوال کا جواب آپ کو دیں گے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ جی، آپ دونوں نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ جی۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ سامان ناظرین، یہ تھے مجیب الرحمان قریشی صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، لیکن سیاست جو ہے وہ ڈینش کرتے ہیں۔ راجہ فراد کوکن صاحب تھے، جو مسلم لیگ کاف قائد اعظم کے یہاں ڈنمارک میں صدر ہے۔ یہ بھی سیاست جو ہے وہ جب ڈنمارک میں کمیون کی پارلیمنٹ کی ہوتی ہے تو یہ بھی اپنا حصہ بھرپور ڈالتے ہیں۔ سامان ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں۔